آپ کو ایک ایسا علاقہ دکھانے جا رہے ہیں جو اپنی مثال آپ ہے۔ یہ ضلع گجرات کی تحصیل کھاریاں کے نواح میں واقع ہے۔ اس کو لوگ موہری شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ اس گاؤں کو نمایاں حیثیت اس لیے حاصل ہے، یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جو کہ اپنی مدد آپ کے تحت ایک ترقی یافتہ گاؤں کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس علاقے کو 16ویں صدی کے آغاز میں راجپوت خاندان کے راجہ بہرام خان نے آباد کیا۔ کیونکہ یہ علاقہ ٹیلے پر آباد ہے، اس لیے یہاں پانی کا شروع سے ہی مسئلہ تھا۔ شروع میں لوگ برساتی نالوں میں چھوٹا سا گڑھا کر کے پانی حاصل کرتے، اس کے بعد تمام گاؤں والوں نے مل کر چھوٹا ڈیم بنایا۔ ہر بارش اپنے ساتھ بہت سی مٹی بھی لاتی، اس وجہ سے یہ ڈیم بھی کارآمد نہ رہ سکا۔ اس علاقے میں کچھ کنویں بھی کھدوائے گئے جو کہ زیادہ کامیاب نہ رہ سکے۔ 1981 میں حکومت نے نل والا ڈیم بنوایا جو کہ عرصہ 5 سال ہی کام کر سکا۔ اس اسنا میں گاؤں کے پرانے کنویں اور بارشی پانی کو اکٹھا کر کے ہی گزارا کیا جاتا۔ بہت ہی انت تک محنت اور تجربات کے بعد حاجی منیر صاحب کی کوششوں سے گاؤں میں اپنی مدد آپ کے تحت بڑے پیمانے پر بور کروانے کا فیصلہ ہوا، اور پھر ایسا ہی کیا گیا اور 3 بور کروائے گئے اور ان پر ٹربائن موٹرز لگوائی گئی، اور آج پورے علاقے کو پانی کی کوئی قلت نہیں۔ گاؤں والوں نے مل کر فنڈز اکٹھے کر کے ان ٹربائنز کو چلانے کے لیے سولر سسٹم لگوائے، جن پر ایک اندازے کے مطابق 3 کروڑ روپے کی مالیت آئی۔ آج صرف 200 روپے ماہانہ کے عوض موری شریف کے ہر گھر کو پانی مہیا کیا جا رہا ہے۔ اس ساری جدوجہد کے پیچھے بہت سا عرصہ اور بہت سے لوگوں کی محنت رہی ہے، جیسا کہ حاجی منیر، صوفی محمد اعظم، راجہ محمد اصغر، لیفٹیننٹ ولائد خان، حاجی عبدالغفور اور میئر عبدالرحمان۔ ان سب ناموں میں سر فہرست نام حاجی منیر صاحب کا ہے، بلکہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ حاجی منیر ایک نام نہیں بلکہ ایک سوچ ہے، جنہوں نے تمام موہری والوں میں یکجا رہنے کا جذبہ پیدا کیا اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا سبق دیا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی فلاحی کاموں میں وقف کر دی۔ حاجی منیر صاحب 1990 میں وطن واپس آئے اور 19 کی وفات 16 ستمبر سن 2019 کو ہوئی، اور ان کو مقامی قبرستان میں ان کی وصیت کے مطابق دفن کیا گیا۔ ان کی گاؤں کے ساتھ محبت کی انتہا یہ تھی کہ ان کی وفات کے وقت گاؤں کی ہر آنکھ اشک بار تھی۔ بے شک ان کی کاوشوں کو موہری کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اپنی مدد آپ کے تحت اس گاؤں میں اور بھی بہت سے کام ہوئے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف حکومت ہی کرتی ہے، کیے گئے، جن میں گورنمنٹ اسکول کی بسیدہ عمارت کی مرمت اور اس کی دیکھ بھال اور اس میں سہولیات کا مہیا کرنا، بنیادی مرکز صحت یعنی ہاسپٹل میں زیادہ ادویات کی فراہمی،
سڑکوں اور گلیوں کی صفائی، دستکاری اسکول، خوبصورت مساجد کی تعمیر، اور خانقاہیں۔ بہت وسیع اور منظم قبرستان، ویلفیئر سوسائٹی کی ذمہ داری بیت المال سے لوگوں میں اناج، ادویات اور قرضہ حسنہ کی فراہمی ہے، اور ساتھ میں غربا کی شادیوں اور فوتگی کے انتظامات سنبھالنا۔ اس علاقے کے لوگ زیادہ تر بیرون ملک مقیم ہیں اور اپنے گاؤں سے محبت کا اظہار مالی معاونت سے بھی کرتے ہیں۔ اس علاقے کے لوگ جو کہ بہت محبت کرنے والے اور ملنسار ہیں، اور تمام موہری آپس میں بہت اتفاق رکھتا ہے۔ تمام اہلیان موہری ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، حکومت سے مدد مانگنے کی بجائے بڑے سے بڑے کام خود سر انجام دیتے ہیں۔ اس علاقے کی شہرت کی ایک وجہ مذہبی شخصیت صوفی نواب الدین صاحب ہیں۔ 1915 میں صوفی نواب الدین موہری میں تشریف لائے اور جہاں صوفیانہ طرز تبلیغ سے زندگی شروع کی۔ وہ ایک باکردار شخصیت تھے۔ پاکستان کے طول و عرض سے لوگ فیض لینے آتے۔ ان کا انتقال 12 ربیع الاول 1385 ہجری 1965 عیسوی میں بروز سوموار کو ہوا۔ آپ کو عیدگاہ موہری شریف میں دفن کیا گیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے خواجہ محمد معصوم صاحب نے خلافت سنبھالی اور عالمی شہرت یافتہ شخصیت بنے۔ موہری کو موہری شریف اسی گھرانے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ایک کتاب داستان موہری کے نام سے لکھی گئی۔ اس کتاب سے موہری سے متعلقہ تفصیلاً معلومات دی جا سکتی ہیں۔ اس علاقے کے ثقافتی کھیلوں میں کبوتر بازی، ڈاگ فائٹنگ،